السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات خالق رسول ملائک اشراف الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد فضائل وسلم صلو علیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر آتی ہے گلشن میں خوانا سازگار بھی، نظر آتی ہے گلشن میں خوانا سازگار اپنی، گلے باغے خریدی بھیجتے باغے بہار اپنی، گلے باغے خریدی بھیجتے باغے بہار اپنی، اور اٹھ اے امت کے والی کفر جھٹکاتا ہے مسلم کو، اٹھ اے امت کے والی کفر جھٹکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیجتے آ جائیں گے کر ذوالفقار اپنی، علی کو بھیجتے آ جائیں گے کر ذوالفقار اپنی، اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار کی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار کی، اور ہمیں کرنی ہے شہید شاہ برقا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہید شاہ برقا کی رضا جوئی، وہ اگر اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات، اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جو آپ نے اپنی محبتوں کے زیر سایہ سجایا، جس 12 روزہ جلسے کا آج 8واں دن، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 52 سالہ زندگی اختصار کے ساتھ میں آپ نے سماعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 12 سال میں سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جس کو معراج کہا جاتا ہے، جس پر کل آپ نے سماعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عمر کا 93واں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے. محسنی انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں آج رات میں عرش پر گیا، بیت المقدس گیا، مقام نصرت گیا، چند جگہوں پر میں گیا. میرے رب نے رات کے تھوڑے حصے کے اندر مجھے بڑے مقامات کی سیر کرائی. مشرکین نے کہا دیکھو یہ نبی جو رات کو بستر پر سوئے تھے صبح کو کیسی بات بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ غلط ہے، ہجو کرنا شروع کی، توہین کے کلمات ادا کرنا شروع کیے. لیکن صدیق اکبر مل گئے، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں نے رات معراج میں گیا، رات میں بیت المقدس گیا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ نبی سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، اگر میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو بات بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. اگر میرے نبی ایسا فرماتے ہیں تو بات بالکل صحیح ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. لوگ حج کے دنوں میں جب مکہ المکرمہ کے اندر آتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجاجان کرام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. سرکار ان کے سامنے تبلیغ فرماتے ہیں، میرے آقا مذہب اسلام کی حقانیت کو بیان فرماتے ہیں، اللہ کی یکتائی کا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اپنی نبوت و رسالت کو ساتھ میں بیان فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو سناتے ہیں. اب لوگ کلام اللہ شریف کی تلاوت کو سنتے ہی کلام رب کا ہو، زبان نبی کی ہو اور پھر تلاوت ہو رہی ہو تو نہ کیوں دل کے آس پاس ہوگی. سبحان اللہ. نبی تلاوت کرتے ہیں، لوگ تلاوت کو سنتے ہیں، سینے میں قرآن اترتا ہے، کفر باہر نکلتا ہے، سینے میں اسلام جا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت دین میں لگے ہوئے ہیں، لوگ داعی اسلام ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کے اندر قدم رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واس و نصیحت سمان کرتا ہے نبی کا تہی دل سے غلام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی. صحابہ کرام کی تعداد کے اندر اضافہ پیدا ہوتا چلا گیا. جب صحابہ کی تعداد بڑھی ہے، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے تو مشرکین عرب کو فکر ہو گئی اگر محمد کی تعلیم یہی رہی، محمد کی تبلیغ یہی رہی تو پھر ہمارے یہاں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر یعنی کوئی بھی اچھا بچہ ایسا نہیں بچے گا کہ جو مذہب اسلام کا شیدائی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. لوگ دو جو ہیں مذہب اسلام کے اندر آ رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. حضرات محترم عتبہ کو فکر ہوئی تھی، شیبہ کو فکر ہوئی تھی، ولید کو فکر ہوئی تھی، ابو جہل کو فکر ہوئی تھی، ابو جہل کو فکر ہوئی تھی کہ اگر نبی کی یہی تعلیمات رہی، اگر نبی کا یہی بیان رہا، اگر نبی کا یہی اللہ سے تبلیغ رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری روئے زمین پر کوئی بھی کافر نام کا بچہ نہیں ہوگا بلکہ سارے کے سارے مسلمان نظر آئیں گے. سبحان اللہ. یہ نبی کی تعلیم ہے. جدھر کو میرے آقا نے رخ کر دیا ہے، جدھر کو میرے آقا روانہ ہو گئے ہیں، ادھر کو جو ہے مذہب اسلام کے مسلمان جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ دین اسلام ہوتے نظر آ رہے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو اگر مہاجر سنتے ہیں تو قسم خدا کی ان کے دل کے اندر جو ہے ایمان پیدا ہو جاتا ہے. اگر نبی کے بیان کو اگر
نہیں تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا اے میرے صحابہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. حضرات محترم کوئی جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے, کوئی کوفہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے, کوئی جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہمیں ہجرت کرنا چاہیے؟ حضرات محترم نبی نے ارشاد فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہجرت کا حکم عطا نہیں فرمائے گا جب تک میں مکے میں رہنے کے بعد میں مذہب اسلام کی تبلیغ کروں گا. مگر صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت میں آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جائیں خالی میری ساتھ میں لے کر جائیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے وعدہ فرما لیا جب رب تبارک و تعالیٰ مجھے ہجرت کا موقع عطا فرمائے گا تو میں تمہیں بھی ساتھ میں لے کر کے چلوں گا. لیکن حضرات محترم ایک مہم تیار کی گئی. لوگوں نے سوچا تھا کہ لوگ اب نبی کی بارگاہ میں آ کر نبی کی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین نبی کا خاتمہ کر دیا جائے, نبی کو اس پردے حسین سے مٹا دیا جائے. حضرات محترم لوگوں کے وہم و گمان کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اگر نبی کا خاتمہ کر دیا جائے گا تو مذہب اسلام کی تبلیغ ہو جائے گی, مذہب اسلام کی ہمت ہو جائے گا. حضرات محترم ایک میٹنگ بٹھائی گئی ہے. تمام لوگ جو ہیں مکے کے ایک میٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں جس جگہ کا نام حدیث پاک کے اندر دار الندوہ آتا ہے. تمام کے تمام لوگ جو ہیں ندوہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد میں جو ہے ابو جہل بھی آ جاتا ہے, عتبہ بھی آ جاتا ہے, شیبہ بھی آ جاتا ہے, مغیرہ بھی آ جاتا ہے, ولید بھی آ جاتا ہے, ربیعہ بھی آ جاتا ہے, ابو سفیان بھی آ جاتا ہے. اور رات محترم تمام کے تمام سردار جمع ہو گئے ہیں اور سرداروں کی جب جمعیت ہوئی ہے تو اس وقت کے اندر جو ہے ایک بڑے کی شکل بنا کر شیطان علیہ ان کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے. اور رات محترم معلوم کیا گیا کہ آنے والے شخص تجھے نہیں پہچانتے, آج سے پہلے تجھے نہیں دیکھا ہے, تیرا آنا کیسے ہوا ہے؟ تو حضرات محترم کہنے لگا میں شیر نسبی ہوں, تمہارے مشورے کو سننے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں بہترین مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں. حضرات محترم مشرکین مکہ نے اس کا آنا بڑا مبارکباد سمجھا. ابو جہل نے کہا بیٹھیے بیٹھیے. حضرات محترم اپنا جو ہے نبی کے خلاف مشورہ کیا جا رہا ہے, دین اسلام کے خلاف مشورہ کیا جا رہا ہے. حضرات محترم دنیا والے مشورہ کر رہے ہیں مگر قسم خدا کی رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اس مشورے سے آگاہ فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کے حواریوں میں سے کسی نے کہا نبی کو جو ہے ایک قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے. جب نبی اس کے اندر بند ہوں گے, جب نبی کی آواز کو کوئی نہیں سنے گا تو کوئی بھی ایمان لے کر کے نہیں آئے گا, بلکہ نبی کو کھانے کے لیے جو ہے ایک سوراخ کے ذریعے سے پانی دے دیا جائے, اسی سوراخ کے ذریعے سے کھانا وغیرہ دے دیا جائے. تو حضرات محترم یہ جو شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا کہنے لگا نہ تم کیسی بات کر رہے ہو, تمہارا کیسا مشورہ ہے؟ اگر تم نے نبی کو جو ہے اگر ایک تنگ و تاریک مکان کے اندر قیدی بنا دیا اور نبی کے ایسے شیطانی ہیں, نبی کے ایسے غلام ہیں کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے لے جائیں گے اور نبی کی محبت میں جو ہے اپنی جان بھی رکھ دینے کے بعد میں نبی کو بچائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے دوسرا مشورہ دیا گیا. کہا گیا کہ نبی کو جنگل میں گھیر دیا جائے, نبی کو آبادی کے اندر نہیں آنے دیا جائے. نبی اگر جنگل کے اندر رہیں گے تو اس وقت کے اندر جو ہے کسی کو بھی تبلیغ نہیں کر سکیں گے. لیکن حضرات محترم یہ شیطان پھر کہنے لگا کہ نہیں اگر تم نے نبی کو جنگل کے اندر جو ہے قیدی بنا دیا, اگر جنگل کے اندر چھوڑ دیا تو جو جنگل کے اندر جو ہے دستکار گزرا کرتے ہیں, مسافر گزرا کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافرے والوں سے مل جائیں گے اور کافرے والوں کو جب تبلیغ کریں گے تو وہ لوگ بھائی بھی سلام ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نبی کے تعلق سے جو ہے ابو جہل نے کہا ایسا مشن بنایا جائے کہ نبی کو سارے قبیلے کے لوگ جو ہیں ملنے کے بعد میں قتل کر دیں. جب نبی کو قتل کر دیا جائے گا تو بنو ہاشم جو ہے سارے قبیلے والے لوگوں سے جو ہے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, پھر بدلہ نہیں لے سکیں گے اور نبی کی دیت جو ہے ہم رقم کی شکل میں ادا کر دیں گے. محترم دیکھیے یہ شہر کے نزدیکی کو شکل بنا کر شیطان بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا یہ مشورہ صحیح ہے, نبی کا خاتمہ کر دیا جائے, نبی کو اس پردے حسین سے مٹا دیا جائے. محترم نبی کے تعلق سے وہی ہوئی تھی. تمام لوگوں نے جو ہے اپنا ایک سردار بنا لیا ہے. حضرات محترم تمام قبیلے والوں نے, تمام خاندان والوں نے اپنا ایک کتاب تلوار لے کر نبی کے جو ہے مکان پر بھیجنے کا مشن بنا لیا. آج رات کو جو ہے نبی کے مکان پر جو ہے حملہ کر دیا جائے اور اس حملے کے اندر ماشاء اللہ نبی کا خاتمہ کر دیا جائے. حضرات محترم یہ مشن بنا تھا. مکہ کی سرزمین ہے, حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں. آنے کے بعد بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ اے مسلم انسانیت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت کے اندر ابو بکر کے مکان سے پہنچے. ابو بکر عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر. سرکار نے فرمایا اپنے اہل خانہ کو اندر. نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے, صرف آپ کی اہلیہ ہیں اور گھر کے اندر کوئی نہیں ہے سرکار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات کو مجھے ہجرت کرنا ہے. آج رات کو میں مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلا جاؤں گا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت اونٹنیاں 6 مہینے سے ببول کے پتے کھلا کھلا کر کے پالی ہیں. سرکار یہ ہمارے سفر میں کام میں آئے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹنی کی رقم میں ادا کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت صدیق اکبر مجبور ہو گئے. نبی نے ایک اونٹنی کی رقم ادا کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن قرقین کافر کو بلایا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آج سے 3 دن کے بعد ہماری یہ اونٹنیاں غار سور کے مقام پر ہمیں ملے. غار سور پر تم لے کر کے آنا اور تم ہمیں عمدہ طریقے سے چھپے راستے کے ذریعے سے مدینہ المنورہ پہنچانا. سرکار نے اس اجرت پر طے کر لیا. اب یہ اجرت پر طے ہو گیا. سرکار حجرے کے اندر آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر مغرب کا وقت ہے. سرکار نے عشاء کی نماز ادا فرما لی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ محسوس ہوئی کہ نبی کا گھر جو ہے گھیر دیا گیا. چاروں طرف سے کافر تلواریں لے کر کے آ گئے. نبی کو اس پردہ ہستی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ کافر آ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں سرکار نے ان امانتوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں حضرت علی کے سامنے رکھا. علی یہ فلاں کافر کی امانت ہے. علی یہ فلاں کافر کی امانت ہے. علی یہ فلاں کافر کی امانت ہے. تم میرے آج رات میرے بستر پر سونا, صبح اٹھنا اور اٹھنے کے بعد میں ان امانتوں کو دینے کے بعد تم بھی مدینہ دیکھیے آج ہم نبی کی امتی ہیں. اگر ہمیں کسی کا کوئی پیسہ مل جائے تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسلمان کا پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں. مگر تمہارے نبی کی تعلیم یہ ہے, تمہارے نبی کی امانت و دیانت کا معاملہ یہ ہے, تمہارے نبی کے کردار کا معاملہ یہ ہے. نبی کے پاس میں کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی. نبی کو نبی نہیں مانا ہے مگر سرکار کو امین مانتے تھے, سرکار کو صادق مانتے تھے. سرکار کے پاس میں امانتیں رکھی ہوئی ہیں. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں علی یہ ساری امانتیں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. آج رات کو میں ہجرت پر جاؤں گا, صبح کو کافروں کا امانتیں حوالے کر دینا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور بستر پر لٹانے کے بعد میں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے ہیں. ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں اور اپنے گھر سے جو ہے یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ہم سرکار جیسے ہی نکلتے ہیں کافروں کے اوپر دھوپ کو ڈالتے ہیں. کافروں کے سروں پر جو ہے گردوں کو بار لیتی ہے. سرکار ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں مگر کسی بھی کافر کو نبی نظر نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
صدیق اکبر بڑی بے چینی سے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی طرح سے نبی کے انتظار میں بڑے بے چین ہیں۔ نبی نے فرمایا ابو بکر، اور اس کی یا رسول اللہ حاضر، میں محسنی انسانیت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو میرے رب نے حکم عطا فرما دیا۔ اب سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر مکہ کی وادی سے باہر آتے ہیں۔ سرکار جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور رخ کرنے کے بعد میں میرے آقا اللہ کے گھر سے مخرج ہونے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے خانہ کعبہ، آج میں تجھ سے دور جا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر مجھے مکہ المکرمہ سے زیادہ کسی شہر سے محبت نہیں تھی، مگر میری امت نے میرے اوپر مکے کی زمین کو تنگ کر دیا ہے، مجبوراً مجھے جو ہے ہجرت کرنا پڑ رہی ہے۔ اے خانہ کعبہ، ایک دن ایسا آئے گا تجھے بتوں کی گھرکی سے پاک کروں گا، تجھے اپنی جبی سے آزاد کروں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت صدیق اکبر چل رہے ہیں۔ ارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ رہے، ادھر صدیق اکبر جو ہے نبی کو لے کر کے چل رہی ہیں۔ سرکار کے نرم و نازک پیر جو ہے پتھروں کی نوک پر رکھتے ہیں، تو قسم خدا کے اس پیروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر سے دیکھا نہ گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، اے محسن انسانیت آپ کا خادم حاضر ہے۔ یا رسول اللہ ان پہاڑوں کی اونچائی پر جو ہے آپ کا خادم آپ کو لے کر کے چلے گا، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ محسن انسانیت جو ہے صدیق اکبر کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق اکبر میں تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہوں، بتاؤ تو صحیح اگر تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یا نہیں؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سوار ہونے کے بعد میں مجھے تمہیں زمین کے سارے خزانے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صدیق اکبر کے کاندھوں کے اوپر سوار ہے، محسن انسانیت کو لے کر اب صدیق اکبر چل رہے ہیں۔ حضرات محترم اب صدیق اکبر جو ہے کبھی سرکار کے بائیں قدم کو چومتے ہیں، کبھی بائیں قدم کو چومتے ہیں۔ حضرات محترم میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرات محترم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب عرش نے آپ کے قدم چومے تھے تو عرش ہی میں رات ہو گئی تھی، جبریل نے آپ کے قدم چومے تھے تو جبریل کی میں رات ہو گئی تھی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے قدم کو چومنے کے بعد میں اپنی معراج کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر حضرات محترم سامنے غار سور آ جاتا ہے، سرکار کو اتارنے کے بعد میں حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اسی غار کے اندر چھپنا ہے اور 3 دن کے بعد میں یہاں سے نکلنا ہوگا، یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف رکھیے۔ سرکار پہلے میں غار کے اندر جانا چاہتا ہوں، اس لیے غار کے اندر اگر کوئی موتی شے بھی ہو تو مجھے ذرا دے، آپ کو کوئی شرم لگے۔ حضرت محترم صدیق اکبر نے نبی کو بٹھا دیا ہے، اب نبی جو ہے غار کے اندر تشریف لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ صدیق اکبر پہلے جا رہے ہیں، غار کو صاف کر رہے ہیں، اور غار کے اندر جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو آپ نے اپنے کپڑے کے ذریعے سے بند کر دیا، مگر حضرات محترم کپڑا ختم ہو گیا، مگر ایک دو سوراخ بھی باقی رہ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں محسن انسانیت تشریف لے آئیے۔ سرکار جب تشریف لے کر کے آتے ہیں تو سرکار کے دیوانے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات بھر بے چینی میں گزری ہے، رات بھر بیداری میں گزری ہے، یا رسول اللہ آرام کر لیجیے۔ حضرات محترم صدیق اکبر نے اپنے دونوں پیروں کو سوراخ پر لگا دیا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے سوراخ پر جو ہے صدیق اکبر کے پیر لگے ہوئے ہیں، سرکار نے حضرت صدیق اکبر کی رات پر سر رکھا ہے، رکھنے کے بعد میں محفل سے آرام ہو گئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی کا سونا اور ہوا کرتا ہے اور امتی کا سونا اور ہوا کرتا ہے۔ جب امتی سوتا ہے تو جسم بھی سوتا ہے، تو اس کا دل بھی سویا کرتا ہے، آنکھیں بھی سویا کرتی ہے، مگر نبی کا سونا یہ ہے کہ جب نبی سوتے ہیں تو نبی کی آنکھیں سویا کرتی ہیں اور نبی کا دل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت محو آرام، لیکن حضرات محترم حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت زہریلا سانپ رہا کرتا تھا، مگر جب اس نے نکلنے کی کوشش کی، جس دل کے سامنے جاتا ہے راستہ بند، جس دل کے سامنے جاتا ہے کپڑا ٹھسا ہوا ہے، لیکن حضرات محترم 2 سوراخ اس کو ایسے نظر آئے کہ جس کے اندر کپڑا نہیں ہے بلکہ انسان کا جسم
لگا ہوا ہے. تو حضرت محترم صدیق اکبر کے پیر میں اس نے ڈسا. ایک بار ڈسا، دو بار ڈسا، ڈستا رہا. صدیق اکبر کی چیخ نکل گئی اور چیخ نکلنے کے بعد میں آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رونے لگے. مگر سرکار کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا. وہ جانتے تھے کہ ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے مگر محبت کی قضا نہیں. نبی کے آرام میں زلزلہ نہ ہو جائے، نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، نبی میں استراحت ہے. اب صدیق اکبر جو ہیں آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جب نکلے ہیں تو سرکار کے رخسار پر پڑے ہیں. سرکار بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد میں دیکھا کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں. مگر حضرات محترم، والد صدیق اکبر تمہاری عصمت کو سلام، والد صدیق اکبر تمہاری آنکھوں کو سلام، والد صدیق اکبر تمہارے آنسوؤں کو سلام. جب لوگ روتے ہیں تو کسی کے آنسو گریبان میں گرتے ہیں، جب لوگ روتے ہیں تو کسی کے آنسو گھٹنے میں گرتے ہیں، جب لوگ روتے ہیں تو کسی کے زمین پر گرتے ہیں، جب لوگ روتے ہیں تو کسی کے آنسو جو ہیں کسی کے آنسو جو ہیں زمین پر گرا کرتے ہیں. والد صدیق اکبر تمہارے آنسوؤں کا کیا مقام ہے؟ جب تمہارے آنسو گر رہے ہیں تو کسی دنیا دار پر نہیں گر رہے ہیں بلکہ پروردگار کے محبوب سے. سبحان اللہ. سرکار بیدار ہوئے ہیں اور جب سے ہی بیدار ہوئے ہیں تو سرکار نے دیکھا کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب کرتے ہیں یا رسول اللہ میں محسن انسان نے میرے پیر کے اندر سانپ نے کاٹ لیا ہے. یا رسول اللہ میرے پیر کے اندر جو ہے درد بہت ہو رہا ہے. محسن انسانیت بڑی تکلیف ہو رہی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا سرکار کے سامنے پیر کیا گیا ہے. سرکار نے اپنا لوگ مبارک نکالا اور نکالنے کے بعد میں صدیق اکبر کی اڑی پر لگا دیا. حضرت محترم صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں کہ سرکار کے دعا میں لگنا تھا کہ اللہ نے مجھے تسلیم عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت محترم میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو سوچنے کا مقام ہے. حضرت محترم آج دیکھیے طرح طرح کے ہمارے ذہنوں کے درمیان گوشے پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ نبی کا کھانا ہماری طرح تھا، نبی کا پینا ہماری طرح تھا، نبی کا چلنا پھرنا ہماری طرح تھا، تو نبی بھی ہماری طرح ہوئے. نہیں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں نبی اور ہوا کرتا ہے، امتی اور ہوا کرتا ہے. حضرت محترم نبی کا کھانا اور ہے، ہمارا کھانا اور ہے. نبی کا چلنا اور ہے، ہمارا چلنا اور ہے. نبی کا اٹھنا اور ہے، ہمارا اٹھنا اور ہے. نبی کا بولنا اور ہے، ہمارا بولنا اور ہے. ہم بولتے ہیں تو ہم ہی بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم خدا کی رضا فرمان ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت محترم میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ارے نبی کا معاملہ جو ہے ہم صحیح کرنا کرنے والوں ہمارا دھوپ ہے جس کا ہمارا ہے قسم خدا کی جگہ نماز ہو جاتی ہے. مگر نبی کا دھوپ وہ ہے جس جگہ بنتا ہے. اگر بیماری کی آنکھوں پہ لگ جائے تو آپ کو شفا مل جاتی ہے. اگر وہ ہڈی جگہ پر لگ جائے تو فوراً شفا مل جاتی ہے. اگر نبی کا دھوپ جو ہے اگر پانی کے اندر پڑتا ہے تو ہمیشہ کے لیے چشمہ شیریں بن جاتا ہے. ارے نبی کا دھوپ وہ ہے، ہمارا دھوپ وہ ہے. ہمارا دھوپ نبی کے جیسے نہیں ہو سکتا، نبی کے دھوپ کے جیسے نہیں ہو سکتا اور ہم نبی کے جیسے کس ہو سکتے ہیں؟ یار اسلامی بھائیوں، نبی وہ ہے جن کو اللہ نے عزت شان عطا فرمائی. یار اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر بیٹھی. سرکار اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق آرام کرو. ابھی تک فجر کا وقت ہونے کے لیے جا رہا ہے. کافروں نے دیکھا نبی تو ابھی سو رہے ہیں، مشرے کے اندر ابھی تو سو رہے ہیں. مگر حضرت محترم کسی نے آ کر کے کہا ہے نادا ہو نبی تو تمہارے پاس سے ہو کر کے نکل گئے، تمہیں نظر بھی نہیں آئے اور تمہارے چہروں پر انہوں نے گرد اڑا دی، تم گرد میں اندھے ہو گئے. انہوں نے جب سر پہ ہاتھ رکھ کے تو وہاں گرد تو ہے حضرت محترم، لیکن جب بستر پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ نبی نہیں بلکہ علی سو رہے ہیں. سبحان اللہ. یا اسلامی بھائیوں، حضرت علی کا سونا ایسا ہے جیسا نبی کا سونا ہے. حضرت علی کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے جیسا نبی کا اٹھنا بیٹھنا ہے. جب علی سوتے ہیں تو کافر سمجھتے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں. حضرت محترم اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ صحابہ کی زندگی ہے، ویسا ایمان پیدا کر لو، ویسا عقیدہ پیدا کر لو جیسا صحابہ نے کرنا فرمایا ہے. حضرت محترم کے صدیق اکبر ہیں جو نبی
کہ اسلام کی طرف کوئی خیال نہیں، کچھ محبت کا فرضی معنی اس قدر کہ سنت کا خیال نہیں۔ میں آپ کو سہن دینا چاہتا ہوں، دنیا کی برائیوں سے نکلنے کے بعد بھی نبی کی غلامی کا پٹا صحیح معنی میں گلے میں ڈال لو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ یار اسلامی بھائیوں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت علی نے پوچھا، آگے محمد، سرکار نے فرمایا پہلا دل لگا رہے تو بوجھ مجھ سے رہے ہو۔ حضرات محترم، اب دیکھیے حضرت علی بھی جانتے تھے آج کا مشن یہ ہے، کچھ اسلامی بھائیوں سے کہا جاتا ہے گاڑی رکھ لو، اس چہرے کو سنت سے سجا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے غیروں میں آنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے غیروں سے معاملات چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں رکھ پا رہے، غیروں کے اندر ہماری رتبہ کے فیصلے نہیں رکھ پا رہے، مگر قسم خدا کی ایک سنت کے لیے تیار نہیں، مگر حضرت علی ہے سر لڑانے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی جانتے تھے آج نبی کا بستر پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج بنا ہوا ہے۔ آج رات کے اندر کسی بھی وقت کے اندر نبی کے بستر پر حملہ ہو سکتا ہے، اس حملے کے اندر جان جا سکتی ہے، مگر حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی سب رنگی چادر اوڑھ کر کے سو گیا، مجھے بڑے سکون کی نیند آئی، مجھے بڑی پیاری نیند آئی۔ اب آپ سے پوچھا جاتا ہے، اے علی بتاؤ تو صحیح، کیا آپ کے دل میں خوف نہیں آیا؟ تو حضرت محترم حضرت علی بیان فرماتے ہیں، میرے دل میں کیسے خوف آتا؟ نبی کا فرمان میری آنکھوں کے سامنے گردش آتا تھا، نبی نے ارشاد فرما دیا تھا، اے علی صبح کو اٹھنا ہے، یہ امانت بنا بناتی ہے، سب لوگوں کے حوالے کر دینا ہے۔ حضرت محترم حضرت علی بیان فرماتے ہیں، میں نے سوچ لیا تھا، میں نے جان لیا تھا کہ علی کو کسی کے لیے مر سکتا ہے، میں آج کی رات نہیں مر سکتا، اس لیے نبی نے کہا ہے صبح ہوگی امانتیں حوالے کی جائیں گی، مدینے آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں آرام سے سوتا رہا، نبی کا فرمان میری نظروں کے سامنے تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، جان جو ہے اپنی جگہ بدل سکتا ہے، سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے، سمندر اپنی جگہ بدل سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان جو اپنی جگہ بیان ہو گیا ہے وہ اپنی جگہ سے واپس نہیں بدل سکتا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے زمانہ نہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نبی کے تعلق سے کافروں کے اندر خلبلی مچ گئی، شور ہو گیا، نبی کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل بڑا گھبرایا، نبی ہاتھوں سے نکل گئے، اب ہماری خیر نہیں، ہمارے خلاف لشکر تیار کر لیں گے، ہم پہ چڑھائی کر دیں گے۔ کہاں پہ جو نبی کو قیدی بنا کر کے لائے گا اس کو سوم کو کئی نام بھی۔ اب نبی کو تلاش کرنے کے لیے چار جانب لوگ دوڑنا شروع ہو گئے، نبی کو تلاش کیا جا رہا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے کوئی کدھر جاتا ہے، نبی کو تلاش کرنے کی جو ہے ہر ایک نے ٹھان لی ہے، مگر حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے لوگ غار ثور کے منہ پر آ گئے، لیکن حضرات محترم جیسے ہی غار ثور کے منہ پہ آتے ہیں، آنے کے بعد میں کافروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے نبی اس غار کے اندر چلے گئے ہوں، چلو غار کے اندر دیکھتے ہیں، مگر بعض کافروں نے کہا یہاں پر کبوتری کے انڈے رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی راستے سے جاتا کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے، یہاں پر جو ہے بکری کا تانا بنا ہوا ہے، اگر کوئی اس کے اندر جاتا تو یہ بکری کا جالا ٹوٹ جاتا، اس کے اندر نبی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کافر اپنے پہلو میں نظر کر لیتے تو ہمیں دیکھ لیتے، ایسے وقت کے اندر جو ہے صدیق اکبر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہمارا کیا حال ہوگا اگر کافر ہمیں دیکھ لیتے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سامنے صدیق اکبر نظر کر کے دیکھو، سامنے صدیق اکبر نظر کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پانی نظر آ رہا ہے، ایک سمندر نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک
آج بھی کامیاب ہو، کامیابی تمہاری ہی قدم چومے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضے بشری کے تحت بھوک کا مستقاضا، سرکار کے ساتھ میں جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گئے۔ اب سرکار نکلنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ ام محبت یہ ایک ایسی خاتون تھی جو مسافروں کو روٹی دیا کرتی تھی، جیسے کہ آج کے دور کے اندر ہوٹل سمیلے ہوٹلوں پہ لوگ کھانا کھاتے، ام محبت لوگوں کو روٹیاں بھیجا کرتی تھی، مسافر آتی تھی روٹیاں لیتے تھے اور رقم دیا کرتی تھی۔ سرکار بھی پہنچ گئے، صدیق اکبر صاحب نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام محبت ہمارے کھانے کے لیے کچھ دو۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کچھ نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، گھر کے اندر کھانے کی کوئی شے نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ جو سامنے تمہاری بکری ہے اس کا کیا ہم دودھ دو سکتے ہیں؟ ام محبت نے کہا یہ 1 سال 2 سال کی بیائی نہیں، اس کا عین خشک ہو چکا ہے، اس کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اجازت دو اور بکری کو ہمارے حوالے کر دو، اللہ کی رحمت سے یہ دودھ دینا شروع ہو جائے گا۔ ام محبت بیان فرماتی ہے سرکار کو اس بکری کے قریب گئے، سرکار نے اس کے تھنوں پر اس طریقے سے ہاتھ کو لگایا ہے، ہاتھ کا لگایا تھا کہ اسے دودھ سے بھرا ہے۔ سرکار نے فرمایا ام محبت جاؤ اپنے گھر کے اندر سے برتن لاؤ، خدا کے محترم برتن لے کر کے آئے ہیں، صدیق اکبر کو پلایا، صدیق اکبر نے پیٹ بھر کر کے دیا، سرکار نے بھی دیا، ام محبت کو بھی پلایا، ان کے شوہر کو بھی پلایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ برتن لاؤ۔ ام محبت فرماتی ہے میرے گھر کے اندر جتنے برتن تھے میں سارے کے سارے برتن لے کر آ گئی، مگر سرکار کے ہاتھ کی برکت سے ہماری بکری نے اتنا دودھ دیا، اتنا دودھ دیا، گھر کے اندر جتنے برتن تھے سارے کے سارے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میں ام محبت عرض کرتی ہے اے محمد تم نے عجیب پریشان دکھایا ہے، عجیب معاملہ دکھایا ہے، ارے سالی کے زمانے میں ہمارے جانور کا ہمیں دودھ پلایا ہے، ارے دودھ کو پلا دیا ہے، میں اللہ کی وہی بات جان سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے گا۔ حضرات محترم ام محبت اور ان کے شوہر جو ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ نبی کا اعلان ہے، یہ نبی کا ہاتھ ہے، اگر خوش کرانا ہو تو ہے، اگر نبی کا ہاتھ نہ چلنا ہے تو قسم خدا کی تم میرا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اگر مصطفیٰ اگر ایک پیالے کے اندر جو ہے اپنا ہاتھ ڈال دیا کرتے ہیں تو قسم خدا کی ایک پیالے کے اندر ہاتھ پڑا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھوں کی چھائیوں سے جو ہے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم 1500 کی تعداد میں تھے، پانی ختم ہو گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں؟ حضرات محترم بیان فرماتے ہیں جب مشکلوں کو جو ہے نچوڑا گیا تو اس میں سے ایک پیالہ پانی نکلا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور پیش کرنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ جانور بھی پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، صرف اتنا پانی ہے۔ سرکار نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ ڈالنے کے بعد میں جو ہے سرکار کی بھائیوں سے جو ہے پانی کے چشمے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے پانی پی رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جانوروں کو بھی پانی پلا دو، جانوروں نے بھی پانی پی لیا، 1500 صحابہ نے پانی پی لیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مشکیزیں بھی بھر دو، صحابہ فرماتی ہیں ہم نے مشکیزیں بھر لیے مگر سرکار کی بھائیوں سے جو ہے پانی کا چشمہ بہتا رہا۔ ہم تو یہ ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمارے لیے پانی کافی ہو گیا ہے، تو سرکار نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، ارے نبی کا وہ ہاتھ ہے، اگر نبی کا ہاتھ جو ہے اگر قسم خدا کی ایک پیالے پانی کے اندر بن جاتا ہے تو 1500 صحابہ کو جہاد کر دیا۔ یار اسلامی بھائیوں جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا عشق اس بے مثال، اس نبی کی شان بڑی افواہ ہے۔ حضرات محترم آپ نبی کے تعلق سے اسی میں جا رہی ہے اور تب کی جگہ لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرا دن ہوتا ہے تو سرکار نے دیکھا وقت اللہ ہوتی سرکار کی دونوں اپنیوں کو لے کر کے آئے۔ اب لانے کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا یا رسول اللہ بیٹھیے۔ ایک پر حضرت
حضرت صدیق کے اوپر بیٹھ گئے اور ایک پر ساتھ ان کے غلام بھی بیٹھ گئے, دوسری پہ سرکار بیٹھے. سرکار کو ساری سمندر لیتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اب مدینے کی طرف سرکار جا رہے ہیں تو ایک کافر سرکار کو دیکھ لیتا ہے, گھوڑا دوڑا کر نبی کے سامنے آ گیا. کہا محمد راستہ بدل لو. نبی نے ارشاد فرمایا تو راستہ بدلنے کی بات کر رہا ہے, میں تو راستہ نہیں بدلوں گا مگر سراقہ تم اپنا دین بدلو. تم اسلام کو جاؤ, مذہبی اسلام کو قبول کرو, مذہبی اسلام کی راہ میں آ جاؤ. سراقہ نے کہا میں تمہیں قیدی کرنے کے لیے آیا ہوں, میرے ساتھ چلو. حضرات محترم نبی کا راستہ روکنے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا تو سرکار نے زمین سے خطاب کیا, زمین سراقہ کو پکڑ لیں. اب زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور گھوڑا زمین کے اندر کرتا رہا. گھٹنوں تک جو ہے پتھروں کے اندر کر گیا. کوئی ریت نہیں تھا, کوئی بالا نہیں تھا, کوئی جو ہے مٹیلی زمین نہیں تھی جو اس کے اندر پانی کی بنیاد پر گڑ گیا ہو. وہ جو ہے نبی کی دعا کے صدقے میں پتھر ہی زمین نے پکڑ لیا, گھٹنوں تک چلا گیا. نبی سے کہا زمین سے دعا کیجیے کہ مجھے چھوڑ دے. میرے نبی کی رحمت کو جوش آیا. میرے نبی نے فرمایا زمین اس کو چھوڑ دے. گھوڑے کے چاروں پیر نکال لیے. پھر نبی کے سامنے آ گیا, سوچنے لگا ہو سکتا ہے میرے پیر, میرے گھوڑے کے پیر کسی غار کے اندر چلے گئے ہوں, بیٹھ گئے ہوں. کہاں اب میں آپ کے مقابلے کے لیے تیار ہوں, آپ تو چلیے ورنہ باقی لوگوں کو بلا دوں گا. نبی نے ارشاد فرمایا کہ زمین پھر پکڑ لے. زمین نے پھر پکڑ لیا. اب سراقہ جو ہے بیٹھتا چلا جا رہا ہے, زمین کے اندر گڑتا چلا جا رہا ہے. ہم اور آپ پتھریلی زمین میں ایک سوئی نہیں گاڑ سکتے, مگر نبی کے حکم کو پاتے کے ساتھ ہی زمین پھٹی ہے اور گھوڑے کے ساتھ میں سراقہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے. جب گھوڑے کی سینگ تک چلا گیا تو نبی کی بات کا عرض کیا, یا رسول اللہ معاف کر دیجیے, میں اپنی خطا پر نامی ہوں. سرکار زمین سے کہہ دیجیے کہ یہ مجھے چھوڑ دے گی. میرے آقا کی رحمت کو جوش آ گیا. جو سرکار کی جان لیوا دشمن تھا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا زمین کو اس کو چھوڑ دے. زمین نے چھوڑا ہے اور چھوڑنے کے بعد میں جو ہے سراقہ سرکار کے سامنے آتا ہے. آنے کے بعد میں کہتا ہے آپ مجھے امان نامہ لکھ دیجیے, جب بھی مجھے موقع ملے گا میں
ہمارے رب نے سکھا دیا. سبحان اللہ. سیکھنے والے مصطفیٰ کو سکھانے والا خدا ہو تو ناپنے والے کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ارے جب دینے والے کی حد نہیں، دینے والے کی کوئی شان کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو لینے والے کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، جن کو جو ہے فرشتے نہ ناپ سکے، حضرات محترم یہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوری پورب سے پچھم تک، شمال سے جنوب تک سب کچھ چھان ڈالا، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا نہیں دیکھا. سرکار اللہ نے آپ کو بے مثال بنایا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جب سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بول سدرا والے چمنے جہاں دکھا لے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے نہ پایا تجھے یہ نہیں بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ارے نبی کی شان یہ ہے، نبی کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. نبی بے مثال ہے، نبی کی سیرت کا جو رخ دیکھو بے مثال ہے، نبی کا جو واقعہ دیکھو بے مثال ہے، نبی کی مکی زندگی دیکھو بے مثال ہے، نبی کی مدنی زندگی دیکھو بے مثال ہے، نبی کاش پر جانا دیکھو بے مثال ہے. اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کے جہاں جہاں قدم چلے گئے ہیں اس جگہ کو سرکار نے عظمت عطا فرما دی ہے. جب تک میرے آقا مکے کی سرزمین پر پیدا نہیں ہوئے تھے تو مکہ مکہ تھا، لیکن جب سرکار پیدا ہوئے تو مکہ مکہ جب تک میرے آقا عرش پر نہیں گئے تھے، جب تک میرے آقا کے قدم عرش پر نہیں گئے تھے تو عرش عرش تھا، لیکن جب سرکار کے قدم پڑے تو عرش مولا ہو گیا. سبحان اللہ. جب تک میرے نبی کے قدم مدینے کی سرزمین پر نہیں پڑے تھے، مدینہ مدینہ تھا، جب سرکار کے قدم پڑے تو مدینہ مدینہ تھا. یہ نبی کے قدم کا صدقہ ہے. جہاں نبی کا قدم ملتا ہے وہ جگہ اللہ کا نشان ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی شان بڑی افضل و اعلیٰ ہے. اس رب نے پیارے آقا کی زندگی ہمارے لیے ہماری نمونہ بنا دی ہے. اگر ہم پیارے آقا کی زندگی کو اپنا لیں تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب. پیارے اسلامی بھائیوں، گھروں میں اسلام کا ماحول پیدا کرو، پردے کا ماحول پیدا کرو، گھروں میں نمازوں کا ماحول پیدا کرو، مسجدوں کو آباد کرو. پیارے آقا کی یہی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. تم نبی کے شہدائی کو، نبی کے وفادار ہو، نبی کے کردار کو اپنا لو، انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابی تمہارے قدم چومے. اب سرکار جو ہے مدینہ المنورہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو مدینے کی فضا کے اندر نکھار پیدا ہو گیا. مدینے کی فضا بڑی خوشگوار ہو گئی، مدینے کے حالات بڑے پیارے ہو گئے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نبی کی ارد گرد جو ہے جھومنے لگتے ہیں. حضرات محترم، یہ آکاش کا چندرما سمجھتا تھا کہ میرے ارد گرد ستارے جھوما کرتے ہیں، مگر جب نبی کے دیوانوں کو نبی کے ارد گرد جھومتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی جان لیا ارے نبی تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے ستارے بھی جھومتے ہیں. نبی تو وہ ہیں جن کے سامنے شمس قمر بھی جھومتے ہیں. نبی تو وہ ہیں جن کے سامنے خوش بدر بھی جھومتے ہیں. ارے نبی تو وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں صحابہ بھی جھومتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کی شان ہے. نبی کو اہل مدینہ نے دیکھا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی.
فرماتے ہیں تک اور آج کی خطاب میں نبی مدینہ المنورہ کے اندر ہے. اب نبی کی مدنی زندگی انشاءاللہ کل سے آپ سے بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا تمام کو اس وہ حسنہ فرمانی کو بھی پیارے نبی کی سچی غلامی، پیارے آقا کی محبت کی زندگی اور موت کا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں بھی رفتہ ہے دوران کا سب کا لینے